بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک پاکستانی قوم پر جتنا ظلم ہو چکا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جس طریقے سے پچھلے 3 سال سے یہ جو ہمارے ملٹری رولر اور ان کے جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ سب مل کر ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے اپنی تمام ایفرٹس بروئے کار لا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کے مقدر میں انقلاب لکھ دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ پاکستان کا ایک مرد قلندر جس کا نام عمران خان نیازی ہے، اس نے پاکستانی قوم کو جگا دیا ہے، ان کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے۔ وہ ایسا انسان پاکستان کو ملا ہے جو قائد اعظم ثانی بھی کہلوانے کا حقدار ہے، اور قائد اعظم سے زیادہ بڑا کام اس نے کیا ہے۔ اس نے ہمیں یعنی کہ ایسا شعور دیا ہے جو پاکستان کی 90% عوام کے دلوں میں وہ بیانیہ نصب ہو چکا ہے۔ کوئی بھی شخص کتنا ہی ظلم کر لے اس بیانیے کو رد نہیں کر سکتا۔ اس کا بیانیہ حقیقی معنوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ کیوں کہ اس شخص نے اخلاص کے طور پر پاکستان کا سوچا۔ اس نے ریاست مدینہ کا جو خواب ہمیں دکھلایا تھا اس کو پورا کرنے میں اس نے پوری اپنی ایفرٹ کی۔ اس نے اپنی طرف سے اپنا سارا زور لگا دیا ہے اور وہ یہ بازی جیت چکا ہے۔ آپ عنقریب انشاءاللہ حالات ایسے بننے والے ہیں، جتنے بھی یہ ظالم لوگ ہیں ان سب کو وہ انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے ملا کر کھڑا کرے گا، اور جو انصاف دینے والے ہیں ان کو بھی انصاف کے کٹہرے ملا کر کھڑا کرے گا۔ کیوں؟ پچھلے 77 سالوں سے ہماری جوڈیشری کمپرومائزڈ ہے۔ یہاں جج جو ہیں ہماری ٹیکس کے پیسوں سے سیلری لے رہے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، لیکن عوام کو سلیکٹیو انصاف پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جس کا بریف کیس ان کو پہنچ جاتا ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، اور یعنی کہ سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے جو ترازو لگا ہوا ہے یہ ایک صرف نشانی کے طور پر لگا ہوا ہے۔ یہاں انصاف ہوتا نہیں بلکہ بکتا ہے۔ جس کا ریٹ اچھا لگتا ہے اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ یعنی کہ ظلم کی چکیوں میں پستا ہے اور ساری عمر جیل میں گزار دیتا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، سلطنت عمرانیہ کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے، اور وہ سلطنت اسلام عمرانیہ کیسی ہوگی اور کس بیس پہ بنیاد کرے گی اور اس کا کانسیپٹ کیا ہوگا؟ اس کا جو مین آئیڈیا یہی ہوگا کہ کالا کالا رسول اللہ کے پرچم کو بلند کیا جائے، کس طریقے سے خلافت فاروقیہ کو من و ان نافذ کیا جائے۔ اسی میں ہی مسلمانوں کی خیر خواہی ہے اور اسی میں ہی پاکستان کی بقا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، عمران خان نے آپ لوگوں تک جو پیغام پہنچایا ہے اور آپ لوگ اس کے پیغام سے ایگری ہیں، تو اب سب لوگ متحد ہو جائیں، اور یہ متحد ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ عنقریب 1-1.5 ماہ کے اندر اندر سلطنت عمرانیہ انشاءاللہ پورے زور و شور سے پورے پاکستان میں راج قائم کرے گی، اور پاکستان میں ایک ایسا جمہوری کلچر کو فروغ دے گی جس میں گراس روٹ لیول تک کا انسان اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنائے گا۔ کیونکہ پاکستان میں کوئی قاعدہ قانون تو ہے نہیں، ہر کوئی شتر بے مہار ہے اور انسانیت سسک رہی ہے، لیکن یہ دل کے اندھے لوگ، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جو بظاہری تو نظر آ رہا ہے ان کو، لیکن ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دلوں کے اندھے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ بلوچستان میں جتنے بھی مسنگ پرسنز ہوئے ہیں آج تک، پہلے ہم بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جس گھر کا بندہ مسنگ ہو یہ اسی کو پتہ ہے کہ اس پر کیا بیتتی ہے۔ آج ڈاکٹر مارون بلوچ کو اس کو پکڑ کر یعنی کہ پابند سلاسل کر دیا گیا۔ کیا اس طرح آپ لوگ آواز دبا لو گے؟ آپ ایسی ہتھکنڈوں سے باز آ جائیں۔ یہ جو زرداری اور نواز شریف کی جو پارٹی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو کھلواڑ کر رہی ہے، یہ پاکستان کی بقا کیا اسی میں ہے؟ کیا میاں نواز شریف اس وقت تانے نہیں دیتے تھے کہ یہ چند جرنیلوں کا ٹولہ ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے؟ آج اس کا وہ بیان اگر اس کے سامنے سنائے تو اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ پاکستان کی
ترقی کا راز کالا کالا رسول اللہ میں ہے۔ میں تمام مسالے کے علماء کرام کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ متحد ہو جائیں اور پوری قوم کو ایک پرچم کے سائے تلے متحد کریں، اور ریاست مدینہ کا جو خواب، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا جو خواب قائد اعظم نے دکھلایا تھا اور اس کے بعد نئے سرے سے عمران خان نے دکھلایا ہے، اس کو ہم سب مل کر جب تک کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لے پاکستان میں غربت کی سطح پہ لوگ کس طرح زندگیاں سسک سسک کر گزار رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ذرا ہوش نہیں ہے، نہ ان کو اپنے یعنی کی فکر اور نہ ان کو اپنے لوگوں کی فکر۔ ہر بندہ شتر بے مہار ہے اور اپنا مال و اسباب اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے تاکہ کسی طریقے سے جب بھی ان پر کوئی کڑا وقت آئے گا وہ بیرون ملک فرار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا کنسیپٹ پوری دنیا میں متعارف کرا دیا ہے، جہاں بھی پاکستانی ہیں ان کو جہاں بھی ملیں گے ان کو پکڑیں گے، ان کو جھنجھوڑیں گے۔ یہ اس دنیا میں بھی حکومت کے نقشے میں بیٹھے ہوئے ذلیل ہوں گے، اور جب یہ حکومت سے باہر ہوں گے تب بھی ذلیل ہوں گے، اور یہ قبر تک ذلیل ہوتے رہیں گے، اور آخر تک یہ ذلالت ان کا مقدر ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے محروم طبقے کو بڑا نوچ لیا ہے، بڑے پاکستان کے محروم طبقے کو انہوں نے بڑا دبا لیا ہے، اور گنڈا گردی کی انہوں نے یعنی کہ اخیر کر دی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں سے ایسے ایسے کام لیے ہیں کہ یعنی کہ ہماری سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کے انہوں نے عزت کو تار تار کیا ہے، ان کے پردہ نشین عورتوں کو انہوں نے بے پردہ کیا ہے اور ان کو سر عام گھسیٹا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب ظلم اپنی آخری ہچکولے کھا رہا ہے، جتنی مرضی سٹرگل کر لیں، کوشش کر لیں، لیکن آخرکار انشاءاللہ مظلوم کی آواز رنگ لے کر آئے گی، اور پاکستان میں حقیقی معنوں میں حقیقی جمہوریت آئے گی اور عوام کی حکمرانی ہوگی۔ عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان ایک نئے رخ پر چلنے کے لیے تیار ہونے والا ہے۔ تو میرا تمام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی ان پٹ بھی ضرور دیجیے گا کہ میں نے جو بات کی ہیں کیا ٹھیک کی ہیں یا نہیں کی ہیں، کیا یہ ایک عام پاکستانی کی آواز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔